بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لڑکوں کے ختنہ کرنے اور لڑکیوں کے کان چھیدنے کے آداب فرامین اہل بیت علیہ السلام کے مطابق لڑکوں کے ختنہ 7 دن کرنا سنت مؤکد ہے، یعنی 7ویں دن کرنا سنت مؤکد ہے۔ اگر 8ویں دن کیا جائے تو بھی سنت ہے، پھر 8ویں دن سے لے کر بلوغت تک بھی سنت ہے، اور بعض کا قول ہے کہ بلوغت کے قریب لڑکے کے والی یعنی وارث پر اس کا ختنہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی بیٹے کے باپ پر، یا اگر اور کوئی چاچو ہے جو اس کا وارث ہے اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بچے کا والی ختنہ نہ کرائے تو پھر بعد از بلوغت اس لڑکے پر واجب ہوتا ہے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں واجب پر دعویٰ اجماع بھی فرماتے ہیں۔ لڑکوں کی دائیں کان کی لو میں سوراخ کرنا اور بائیں کان میں اوپر کے سوراخ کرنا سنت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ لڑکوں کا ختنہ کرنے کے لیے 7واں دن مقرر کیا گیا۔ اس دن بدن خوبصورت ہو جاتا ہے اور بچہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے، اور ختنہ نہ ہو تو زمین اس کے پیشاب سے قرات کرتی ہے، یعنی اس کے 2 فائدے گئے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ کے بچہ بھی جو صحت مند ہو جائے گا، اور یہ جو زمین ہے بچے کے لڑکے کے پیشاب سے قرات کرتی ہے، اس سے بھی آپ بچ جائیں۔ ابن خالد سے منقول ہے کہ کسی نے امام رضا سے سوال کیا کہ لڑکوں کے پیدا ہونے کی مبارکباد کس دن دینی چاہیے؟ ارشاد فرمایا کہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو فرشتہ 7ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مبارکباد لے کر آیا تھا، اور یہ حکم لائے تھے کہ ان کا نام رکھو، سر منڈواؤ، عقیقہ کرو اور دونوں کانوں میں سوراخ کرو۔ اسی طرح حضرت امام حسین کے وقت بھی 7ویں دن جبرائیل آئے تھے اور یہی احکام لائے تھے کہ حضرت امام حسین کے سر پر بائیں جانب 2 گیسو بھی چھوڑے گئے تھے، اور ان کے دائیں کان کی لو میں اور بائیں کان کی لو میں اوپر کی جانب سوراخ کیا گیا تھا۔ حضرت صاحب عمر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر کسی لڑکے کا ختنہ کیا جائے اور پھر غلاف پیدا ہو کر کے سرا حشفہ مطلب نفس کو چھپائے تو لازم ہے کہ اس کا ختنہ دوبارہ کرو، کیونکہ زمین اس شخص کے پیشاب کرنے سے جس کا حشفہ خلاف میں ہو خدا کے سامنے 40 دن نالہ و فریاد کرتی ہے۔ حضرت امام جعفر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس شخص کا ختنہ بلا عذر کبھی نہ ہوا ہو تو نہ وہ لوگوں کی پیش نمازی کرائے، نہ اس کی گواہی قبول ہے، اور نہ ہی اس کے جنازے کی نماز جائز ہے، کیونکہ اس نے پیغمبروں کی بہتر سے بہتر سنت کو ترک کیا، اور وہ عذر کبھی سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ ختنہ کرنے سے مر جانے کا ڈر ہو، یعنی کوئی ایسا عذر ہو، مجبوری ہو ختنہ نہ کرائے، اور وہ مجبوری اگر صرف مرنا کی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے اگر آپ کے حشفہ کو کوئی مطلب خطرہ لاحق ہو جائے کہ یہ ختم ہو جائے گا، تو پھر بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ لڑکے کے ختنے کے وقت یہ دعا پڑھے۔ اگر وقت مقررہ پر ختنہ نہ ہو تو لڑکے کے بالغ ہونے تک جب مؤثر ہو یہ دعا پڑھے جائے، اور اس سے لوہے کی حرکت دفع ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی تھیں، ان میں سے ایک عورت حضرت کے پاس آئی جس کا نام حبیبہ تھا۔ وہ عورتوں کے بال تراشا کرتی تھی، اور حضرت نے اس سے فرمایا کہ اے حبیبہ، کیا جو کام پہلے کرتی تھی اب بھی کرتی ہے؟
عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی کرتی ہو، اگر آپ منع فرما دیں گے تو چھوڑ دوں گی۔ فرمایا نہیں نہیں، نہ چھوڑو، یہ تو حلال کام ہے، بلکہ میں تجھے سمجھا دوں کہ کیسے کرنا چاہیے۔ جب تو عورتوں کے بال تراشی کرے تو بالوں کو تھوڑا تھوڑا قطع کر، یعنی تھوڑا تھوڑا کاٹ، تاکہ اس سے چہرہ زیادہ نورانی ہو جاتا ہے اور رنگ زیادہ صاف اور شوہر کی نظر میں عزت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی بہن ام حبیبہ کی آئی جو عورتوں کی کنگھی چوٹی کیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ جب تو عورتوں کی کنگھی چوٹی کیا کرے تو بیش کے لیے ان کے چہرے پر کپڑا مت پھیرا کر، کیونکہ اگر ان کے چہرے پر کپڑا مت پھیرا کر کہ اس سے ان کے چہرے کی قدرتی رونق جاتی رہتی ہے، اور ان کے بالوں کا جوڑ مت لگا